آج 7ویں مرتبہ آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور چند معروضات آپ کے گوش گزار اسی عنوان کے ذیل میں کرنا چاہتا ہوں۔ کل گفتگو حدیث قصہ کے اس جملے تک پہنچی تھی کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہ چوتھی ہستی ہیں جو زیر قصہ پہنچی، سلام کیا، جواب سلام پایا، اور پیغمبر گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ کو دو القابات سے پکارا، یا بنتی، اے میری بیٹی، و یا بلغتی، اے میرا حصہ۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اس حدیث قصہ کی روشنی میں جزء پیغمبر ہے، اور یہ جزء پیغمبر کی بات اتنی مشہور و معروف ہے کہ عالم اسلام کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں مناقب سیدہ کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری جو اہل بیت کے مناقب لکھنے میں ایک خاص قسم کا برتاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے کل 3 حدیثیں مناقب فاطمہ سلام اللہ علیہ میں نقل کی۔ پوری بخاری میں صرف 3 حدیثیں بی بی کے فضائل میں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ جزو رسالت کا نام ہے۔ تو یہ جزو رسالت پر کیا علماء اہل سنت نے لکھا ہے، آج آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو کتاب میں آج آپ کی خدمت میں لایا ہوں، یہ مناقب زہرا پر کتاب ہے، امام زین الدین محمد بن عبد الرؤوف المناوی، اہل سنت کے امام ہیں، امام مناوی کے نام سے۔ یہ ان کی کتاب ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب پر انہوں نے کتاب لکھی، اور ایک عجیب بحث انہوں نے نقل کی ہے اسی جملے پر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ جزو پیغمبر ہیں۔ تو امام مناوی نے 2 صفحات لکھے ہیں اس بات پر، لیکن بڑی بات انہوں نے لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علاء الدین حسکنی رحمۃ اللہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے، یعنی یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جس مقام کے ساتھ جسد پیغمبر، جسم پیغمبر نہیں، جسد پیغمبر، جسد اور بدن میں کیا فرق ہے، یہ تو ہم آپ کی خدمت میں اسی اشرے میں پیش کر چکے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ جس مقام کے ساتھ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصل ہے، جڑا ہوا ہے، وہ مطلقاً افضل ہے حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی۔ یعنی جو پیغمبر جس جگہ دفن ہے، جہاں پیغمبر کا، جس زمین سے پیغمبر کا اتصال ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت۔ اس کے بعد امام سہیلی، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے الروض الانف، یہ ان کی کتاب ہے سیرت طیبہ پر، پہلی کتاب لکھی گئی تھی سیرت ابن اسحاق، اور سیرت ابن اسحاق کے بعد انہی کے شاگرد نے دوسری کتاب لکھی جو آج اہل سنت میں رائج ہے، جس کا نام ہے سیرت ہشام، سیرت ابن ہشام۔ تو سیرت ابن ہشام کی شرح لکھی ہے انہوں نے،
اور اس میں جو جملے لکھے ہیں انہوں نے بڑے خطرناک جملے ہیں، خطرناک تو نہیں، بڑے عقیدت کے جملے ہیں جو کم از کم اہل سنت کے علم میں ہونے چاہیے کہ ان کے بزرگوان سیدہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، یعنی حلالیوں کا کیا نظریہ تھا اور جلحلیوں کا کیا نظریہ تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، یہ کیا کہتے ہیں کہ کون افضل ہے، کہ بلا شبہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فاطمہ کو بضعۃ منی کا ترجمہ کیا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، لہذا ہم رسول اللہ کے جسم کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ امام سہیلی لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مالک اہل سنت کے 4 آئمہ ہیں، یعنی جنہیں اہل سنت آئمہ اربع کہتے ہیں، یعنی 4 امام ہیں اہل سنت کے فقہ کے، جن سے ان کے 4 مذاہب چلے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل، یعنی ان سے 4 ان کے مذاہب چلے جنہیں مذاہب اربع کہتے ہیں۔ ان میں ایک امام ایسے جو مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، باقی تینوں اماموں کا تعلق مدینے سے نہیں ہے۔ اور امام مالک وہ امام ہے اہل سنت کے جن کے مطابق نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے، یعنی وہ ارسال یدین کے قائل بھی ہیں۔ اب ان کا جو جملہ ہے سیدہ کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام مالک نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے جسم اقدس کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ امام مالک بذات رسول کی شرح میں یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد محمود آلوسی حنفی عالم ہے، اس نے جو جملہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ شاہ صاحب یہ جو جملہ لکھ رہا ہے روح المعانی اس کی تفسیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا، اب اس نے رضی اللہ عنہا لکھا ہے، میں تو علیہ السلام کا قائل ہوں، لیکن اس نے جو لکھا ہے میں وہی پڑھتا ہوں۔ بعض حیثیتوں سے امہات المومنین میں سے ہر ایک سے افضل ہیں، بلکہ وہ بعض حیثیتوں سے کہ جیسے کہ حیثیت بذیہ یعنی نبوت کا جز ہونے سے خلفائے راشدین سے افضل ہیں۔ سنت عالم کا نظریہ یعنی صاحب روح المعانی یہ نقل کر رہا ہے کہ بی بی خلفاء سے بھی افضل ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، یہ پیغمبر کا جز ہے۔ اور یہ پھر امیر المومنین کا کیا ہوا بھی فیصلہ ہے کہ جناب سرکار امیر المومنین نے جب پیغمبر کے ایک سوال کا جواب دیا تھا تو عظمت پیغمبر انسانوں کے اذہان میں راسخ اس انداز سے کرائی کہ جب بز میں بے حد اصحاب رسول کا مجمع تھا، بڑی تعداد، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا اس منزل پر، اور پیغمبر کا سوال کیا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ کیسا ہے، یہ میرا جو ہاتھ ہے دایاں ہاتھ یہ کیسا ہے؟ بز میں رسول میں بہت سارے افراد موجود تھے اور سب نے اپنی فکر، علم، معرفت کے اعتبار سے پیغمبر کی بز میں جوابات دیے۔ ان میں ایک جواب دیا کسی صاحب نے کہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ موم کی طرح نرم ہے۔ پیغمبر نے کہا تشبیہ ناقص ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ تو کافور کی مانند ہے، کہا تشبیہ ناقص ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ تو گلاب کے پھول کی طرح ہے، کہا تشبیہ ناقص ہے۔ 70 تشبیہات بزم پیغمبر میں رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی، پیغمبر کسی تشبیہ سے متفق نہ ہوئے۔ جب 70 تشبیہات لوگ دے چکے تو پھر پیغمبر نے فہیم مزاج رسالت علی کی طرف دیکھا اور اس منزل پہ کہا کہ یا علی آپ بھی کچھ کہیے۔ تو جناب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی شے آپ کے ہاتھ کی مثل نہیں ہوتی۔
یہی امام مالک، یہی امام محمود آلوسی، یہی امام سہیلی اہل سنت نے صاف الفاظ میں بتایا کہ جزو رسالت سیدہ کائنات کی مثل نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ سیدہ وہ ہستی ہے جن کی کوئی مثال نہیں، یہ جزو پیغمبر ہے، اور فقط جزو پیغمبر نہیں ہے۔ یہ حدیث متعدد طریقوں سے آئی کہ سیدہ روح پیغمبر بھی ہے۔ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان میری روح کا نام ہے۔ یہ جسم پیغمبر بھی ہیں، یہ روح پیغمبر بھی ہے۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہا اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب ہم پانچوں اکٹھے ہو گئے تو پھر حدیث قصہ میں، اب آج تھوڑا سا موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں حدیث قصہ کو آج دیکھ رہا تھا، میں تو پہلے صفحے تک بھی نہیں پہنچا، 7 مجلسیں ہونے کو ہیں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آج کچھ اور معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک مرتبہ سلوات کا تحفہ اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے، یعنی جمیعاً یعنی ہم سارے کمال پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھیے دین کا کمال تب تک نہیں آتا، دین کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی جب تک ولایت امیر المومنین نہ آئے، اور اہل بیت کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی جب تک سیدہ کائنات نہ۔ اور اب شہزادی نے کہہ دیا کہ ہم جمع ہو گئے، تو اس کا مطلب جتنے اہل بیت ہیں بس یہی اہل بیت، ورنہ تکمیل نہ ہوتی، ورنہ کمال کی منزل پر نہیں پہنچتے۔ کہ اس کے بعد میرے بابا نے آسمان کی طرف اپنا دایاں ہاتھ، چادر کو بلند کیا اور آسمان کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، قالا کہا، اللہم انا ہؤلائی اہل بیتی، پالنے والے بس یہی میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں، اس پر پوری ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں بحث کر چکا ہوں، اور اس پہ طرفین کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، یعنی پیغمبر کے قریب بہت سے ہوں گے لیکن جنہیں پیغمبر خاص کہیں وہ یہ ہیں، وخاصتی وحامتی، اور میرے حامی بھی یہ ہیں، خاص بھی یہ ہیں، حامی بھی یہ ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یہاں پر تو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقام رسالت کو سمجھیے، عظمت رسالت کو سمجھیے۔ پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر خدا کا نور نور اول ہے، یعنی کائنات عالم میں سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا گیا وہ سرکار ختم المرتبت کا نور ہے، اور پھر اس نور کو مختلف حجابوں سے گزارا گیا ہے۔ ان حجابوں کا تذکرہ موجود ہے، حجاب رفت، حجاب عظمت، اور ان تمام حجابوں سے گزرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پاک پیغمبر نے سجدہ کیا ہے تو سجدے کے بعد جو سر اٹھایا ہے تو جلال الہی کی وجہ سے پیغمبر کی پیشانی سے کچھ پسینے کے قطرے نکلے ہیں، اور جو پیغمبر کی پیشانی سے قطرے نکلے ہیں تو اللہ نے ان قطروں کو ضائع نہ کیا۔ محبوب کے پسینے کا اتنا بڑا قدردان ہے اللہ کہ کسی قطرے سے آدم کو بنایا، کسی قطرے سے نوح کو بنایا، کسی قطرے سے ابراہیم کو بنایا، کسی قطرے سے اسماعیل کو بنایا، کوئی بہت خوبصورت قطرہ تھا تو اس سے یوسف کو بنا دیا۔ تو اللہ نے پیغمبر کے ان پسینوں کے قطروں سے انبیاء کی تخلیق کی، اور خون اور پسینے میں کم از کم 70 کیفیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ اب فکرے کو ضائع نہ کرنا، انبیاء وہ ہیں جو پیغمبر کا پسینہ ہے، اور یہ 5 وہ ہیں جو خون پیغمبر
رسول، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ انہی کے لیے کہتے ہیں یولمونی ما یولمہم ویحزنونی ما یحزنہم، کہ جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے انہیں غمگین کیا، جس نے انہیں حزن میں مبتلا کیا، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ اب پیغمبر کو تکلیف یا ایذا دینے کا جرم کی سزا کیا ہے؟ کسی اور سے نہیں پوچھتے، قرآن سے پوچھتے۔ کیسے آپ کا کلمہ دوستوں، کلمے میں آپ کے دو جز، یعنی کلمے کا جو پہلا جو سب سے عظیم ترین کلمہ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جو اسلام کی پہلی دعوت ہے، اس میں دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے۔ پہلے انکار پھر اقرار، پہلے گھر کی صفائی پھر مہمان کی آمد، تو یہ کلمے نے بتایا۔ فلسفی آف اسلام یہی ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جب آیے درود کو آپ پڑھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جہاں رسول اور آل رسول سے تولا کا حکم ہے، یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت، اور گھر جا کے دیکھیے گا اس سے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، اس سے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے تو اس کی سزا قرآن مجید نے کیا مقرر کی کہ اس پر لعنت ہے، لعنہم اللہ، اس پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اس پر جو رسول کو اذیت دے۔ یا رسول اللہ آپ کو اذیت دینے والا کون ہے؟ تو شیعہ سنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو اذیت نہیں دی، اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی، اور سیدہ کو اذیت دینے والا قرآن کی روشنی میں دنیا میں بھی لعنت کا حقدار ہے، آخرت میں بھی لعنت۔ عبرت کی دلیل ہے گستاخ فاطمہ، ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، رضا لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ۔ اور دیکھیے آیت میں کتنے واضح انداز میں کہا اس پر لعنت ہے، یہ نہیں کہا کہ دن میں لعنت ہے، یہ نہیں کہا کہ رات میں لعنت ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھتے ہوئے لعنت نہیں ہے، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہوئے لعنت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ روزے میں لعنت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ جاگتے ہوئے لعنت نہیں ہے، یہ نہیں کہا سوتے ہوئے، کہ جو بھی جس بھی کیفیت میں پیغمبر یا جزو پیغمبر کو تکلیف دے وہ ہر حال میں کہیں پر بھی ہو لعنت کا مستحق ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اتنی بڑی سزا ہے، میں کہتا ہوں پھانسی عمر قید کی سزا کم ہے، ان لعنتیوں کی سزا اس سے بڑی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی پھانسی چڑھ گیا سزا ختم، عمر قید گزار دی سزا ختم، لیکن ان کی سزا تو ایسی ہے دنیا میں بھی ہے آخرت تک جائے گی، ایسی سزا جو ختم ہی نہیں ہونے کی۔ تو اتنے بڑے لوگ لوگوں نے گلے میں ڈال دیے ہیں اہل بیت کو تکلیفیں دے کر۔ اس کے بعد پیغمبر خدا نے اگلا جملہ ان پنجتن پاک کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم، کہ میری جنگ ہے ان سے
جن کی ان سے جنگ کی. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. جس نے ان سے سلوک کی اس نے مجھ سے سلوک کی. یعنی پیغمبر کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جو ان ہستیوں سے جنگ کرتا ہے. ایک عالم دین گزرے اہل سنت کے، انہوں نے کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، بڑی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ. عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے جب کتاب لکھی تو کتاب کے 12 چیپٹر بنائے، 12 اماموں کے ساتھ. اور اس کے بعد انہی صاحب نے ایک اور کتاب لکھی. یعنی میں آپ کو ان کا عقیدہ بتا دوں کہ ہمارے بارے میں ان کی کیا ہمدردی ہے. پوری کتاب لکھی بر صغیر. اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی انہوں نے سر الشہادتین. سر کہتے ہیں راز کو، شہادت کی جمع ہے شہادتیں، یعنی شہادتوں کا راز. انہوں نے 2 شہادتوں کا راز لکھا. وہ پوری کتاب کو اگر میں 4-5 لائنوں میں سمرائز کروں تو وہ یہ بنے گی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بہت بڑی عظمت دی، جو انبیاء کی بکھری ہوئی صفات تھی ان صفات کا مظہر اپنے حبیب کو بنایا. ہر نبی کی صفت چن چن کے رسول کو عطا کر دی. لیکن انبیاء کی سیرت میں 2 ایسی چیزیں تھیں جو رسول کے لیے اکٹھے ملنا مشکل تھی. ایک یہ کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان میں اللہ نے کچھ انبیاء کو شہادت سری دی اور کچھ انبیاء کو شہادت جہری دی. شہادت جہری یعنی کھلم کھلی شہادت، یعنی کچھ انبیاء تلوار اور خون کے ذریعے شہید ہوئے اور کچھ انبیاء کو زہر دیا گیا. کہ اب اپنے حبیب کو اگر اللہ زہر کے ذریعے شہادت دیتا تو پیغمبر خدا کو شہادت سری تو مل جاتی، شہادت جہری سے محروم ہو جاتے. اور اگر پروردگار عالم اپنے رسول کو تلوار کی شہادت دے دیتا تو سری سے محروم ہو جاتے. اب یہ دونوں شہادتیں رسول کو دینا تھی لیکن دونوں اکٹھے مل نہیں سکتی تھی. اللہ نے یہ بندوبست کیا، رسول کو 2 فرزند عطا کیے، ایک حسن کی صورت میں ایک حسین کی صورت میں. کہ امام حسن کو زہر سے شہادت ملی، وہ شہادت فی الاصل رسول کی شہادت ہے، اور امام حسین کو تلوار سے شہادت ملی، وہ شہادت بھی اللہ کے رسول کی شہادت ہے. لہذا ان دونوں شہزادوں کی شہادت نے رسول کی سیرت کی تکمیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو اس پر ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت علامہ علی نقی نکن صاحب. انہوں نے کہا کہ میں شاہ صاحب کی اس بات سے متفق ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. تو شاہ صاحب کو تھوڑا دل اور بڑا کرنا چاہیے اور اسے بھی تسلیم کریں کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول کا. شہادت تو تسلیم کر لی لیکن قاتل کو تسلیم نہیں کر. اور اس پر بر صغیر کے ہمارے یہ تبرکاً جملہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی ایصال ثواب کے لیے فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس پر علامہ طالب جوہری صاحب نے نکن صاحب کی بات میں ایک اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر انبیاء کی حیات پڑھی جائے تو انبیاء کی حیات میں غیبت بھی ہے. انبیاء بڑے بڑے عرصے کے لیے اپنی قوم سے غائب بھی رہے ہیں. تو آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ حسن اور حسین نے سری اور جہری شہادت کے خانے کو پر کر دیا. جو انبیاء کی غیبت کا خانہ تھا وہ کس نے پر کیا؟ وہ کسی اور نے نہیں، محمد کے بارے وارث مہدی نے پر کیا. رسول کے بارے میں وارث کے ذریعے پر کیا. تو ان سے جنگ رسول سے جنگ، ان سے سلو رسول سے سلو.
اور یہی سبب ہے کہ ان شہزادوں کا جب پیغمبر نے تذکرہ کیا اور مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ نے سرکار رسالت معاف کی شبیہ کے طور پر ان دونوں شہزادوں کو بنایا کہ سرکار امام حسن سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا کی شبیہ تھے اور ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین اپنے نانا کی شبیہ تھے، یعنی آدھا حصہ جسم کا امام حسن کو شبیہ میں ملا، آدھا حصہ امام حسین کو شبیہ میں ملا۔ اس پر پھر نگن صاحب یاد آئے، نگن صاحب نے کہا دیکھیے رسول کی بلاغت کو دیکھیے، رسول کی حکمت کو دیکھیے، رسول کی مستقبل کے حالات پر نظر کو دیکھیے کہ امام حسن کو بنایا سینے تک کے لیے، امام حسین کو بنایا سینے سے قدموں تک کے لیے، کہ سینے تک کے حصے میں ہاتھ آتے ہیں اور قدموں کے حصے میں پاؤں آتے ہیں۔ اگر حسن قلم اٹھائے سلو کے لیے تو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اور حسین کربلا جائے تو رسول جا رہا ہے۔ یہ وہ حسنیاں ہیں جن کی جنگ رسول کی جنگ، جن کی سلو رسول کی سلو ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر خدا کہتے ہیں عدو لمن آداؤ ومحب لمن احبہم، ان سے جو دشمنی رکھتا ہے، ان کو عدو میرا دشمن، ان کا محب میرا محب، یعنی ان سے محبت کرنے والا حسن و حسین اور علی اور فاطمہ سے محبت نہیں کر رہا، حقیقتاً پیغمبر خدا سے محبت کر رہا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں پیغمبر نے ایک نشانی چھپا کے بتایا، کہا میری محبت کو میری اہل بیت میں تلاش کرو۔ یعنی رسول جانتے ہیں کہ بہت سارے مدعی عاشقان رسول بن کے آئیں گے، لیکن عاشقان رسول کو یہ ضرور دیکھ لینا کہ اہل بیت رسول کے بارے میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر خدا کہتے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے۔ ایک جملہ نہیں ہے، اس ایک جملے میں پیغمبر نے عظمت اہل بیت کا وہ پہلو بیان کر دیا کہ ساری امت ایک پلڑے میں آ جائے تب بھی اس جملے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی پیغمبر نے اس جملے میں فقط سیدہ کو نہیں سب کو اپنا جز قرار دیا کہ میں یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیغمبر سے تعلق تو رکھیں گے لیکن ان جیسا تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ اجزائے پیغمبر ہیں، یہ عطرت پیغمبر ہیں، یہ جزو رسالت ہے۔ اور جز کی تعریف کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جز کی تعریف یہی ہے کہ اگر جز کو کل سے نکال دیا جائے تو کل نہیں رہتا، جز بن جاتا۔ یعنی تکمیل رسالت، تکمیل سیرت پیغمبر کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہا ان کے لیے صلوات ہے، برکات ہے، رحمت ہے، غفران ہے، رضوان ہے، اور کہا کہ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اللہ ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھنا اور اس طرح پاک رکھنا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے، دیکھیے حدیث قصہ جیسی کوئی حدیث ہے، حدیث قصہ جیسی کیا صاحب کوئی حدیث ہے ہی؟ دلیل کیا ہے؟ کسی حدیث میں اس قدر اقسام کا کلام نہیں ملے گا جتنی اقسام کا کلام حدیث قصہ میں۔ حدیث قصہ میں آپ کو اللہ کے نبی کا کلام ملے گا، آپ کو بی بی سلام اللہ علیہا کا کلام ملے گا، آپ کو امام حسن علیہ السلام کا کلام ملے گا، آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کلام ملے گا، آپ کو مولا کائنات کا کلام ملے گا، آپ کو جبریل امین کا کلام ملے گا،
آپ کو اللہ کا دونوں قسم کا کلام ملے گا، یعنی حدیث قدسی بھی ملے گی اور قرآن کی آیت بھی ملے گی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں موجود نہیں ہے اور جس کے الفاظ قرآن کی طرح معجزہ نہیں ہے، یعنی الفاظ رسول کے ہیں، مفہوم اللہ کا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی قرآن اور حدیث کے بیچ میں ہے، یعنی قرآن سے اس کا مقام نیچے ہے اور حدیث سے اس کا مقام اوپر ہے، اگر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ضعیف حدیث قدسی بھی لوگوں نے نقل کی ہے، یعنی حدیث قدسی جو ہے اس میں اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ قرآن کا پڑھنا تلاوت میں شمار ہوگا، حدیث قدسی کا پڑھنا تلاوت میں شمار نہیں ہوگا، اور حدیث قدسی میں اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس میں ضعیف حدیث قدسی بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں منظور کی گئی ہیں۔ لیکن قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہے حدیث قدسی اور اس میں۔ اب حدیث قدسی کا آغاز ہو رہا ہے، فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ملائکاتی، اے میرے فرشتے، یا سکان سماواتی، اے میری آسمان میں رہنے والی مخلوق۔ فرشتے کام کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں یا تقدیس کرتے ہیں؟ ان کی سی وی موجود ہے قرآن میں۔ حضرت آدم کے مقابلے میں جب انہوں نے اپنی سی وی جمع کرائی کہ ہمیں خلیفہ بنا دے تو اس میں اپنی دو صفات کا ذکر کیا، نحن نسبح بحمدک نحن نسبح و نقدس، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تسبیح و تقدیس ان کی صفات ہے۔ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو تسبیح میں ہیں، حمد الہی میں ہیں، تقدیس الہی میں ہیں، یعنی جتنے فرشتے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو فرشتے تو کرتے ہیں تسبیح و تقدیس۔ فرشتے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ یا تسبیح کرتے ہیں یا تقدیس کرتے ہیں، حمد کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اب فرشتے کرتے ہیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، اے میرے ملائکہ سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ، یہ میں نے جو آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، روشن سورج، چمکتا ہوا چاند، دریا، دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، یہ کس لیے میں نے بنائی؟ یہ ان پانچ کی محبت میں بنائی جو چادر کے نیچے ہیں۔ اب فکرہ آپ سے بہتر کون سنے گا؟ بھائی پہلے کر رہے تھے عبادت، پہلے کر رہے تھے تسبیح، پہلے کر رہے تھے تقدیس۔ اگر فضائل اہل بیت سنانے کا نگاہ قدرت میں وزن زیادہ نہ ہوتا تو تسبیحیں چھڑا کر اہل بیت کی فضیلتیں نہ سناتا۔ اللہ نے تسبیحیں چھڑوائی، عبادتیں چھڑوا کر اس ذکر کو سنا کر بتایا کہ خبردار کبھی عبادتوں کے مقابلے میں اس ذکر کو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خمس عبادت ہے،
زکات عبادت ہے، مجلس عبادت نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت ساز ہے، یعنی کہ مجلس عبادت کا پیغام دینے والی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس مجلس کے ذریعے انسان کی جتنی معرفت بڑھے گی اتنی اس کی عبادتوں کا وزن بڑھے گا۔ ایک قم میں، ابھی آپ علی رضا بھائی قم کی زیارت کر کے آئے ہیں، قم میں آپ نے صحن معصومہ قم میں یقیناً بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مولا کے چاہنے والوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا، بزرگ ہستیاں شاہ صاحب دفن ہیں۔ اس میں ایک آیت اللہ تھے، وہ جب بھی جاتے تھے ایک قبر پہ رکتے تھے، اسی پر فاتحہ کرتے۔ انہوں نے کہا اتنی قبریں ہیں، آپ خاص طور پر اس قبر پہ رک کے فاتحہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس قبر پر، اس صاحب قبر، اس عالم کے لیے اس لیے فاتحہ کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے امیر المومنین کی فضیلت کی ایسی حدیث سنائی تھی جس سے میری معرفت میں اضافہ ہوا تھا۔ تو یہ میرا محسن ہے، میں اسے بھول نہیں سکتا۔ جتنی معرفت کے ساتھ عبادت ہوگی، جتنی ان کی محبت رکھ کے عبادت ہوگی، اتنا سجدہ بھاری ہوگا، اتنی سجدے کی قوت بڑھے گی۔ جتنی اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت دل میں زیادہ ہوگی، اتنی عبادتوں کا ثواب بڑھے گا۔ کیونکہ ہر شے کی اساس یہ امام بارگاہ ہے، تو اس کی امام بارگاہ جب تعمیر ہوئی تو سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ ڈائریکٹ دیواریں بنائی تھی یا چھت بنائی تھی؟ سب سے پہلے بنیاد، بھائی ہوشیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے بنیاد ڈالی گئی۔ تو پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ہر شے کی اساس ہے، اور دین کی جو بنیاد ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر ان کی اساس، ان کی محبت ہی نہیں ہے، ان سے پیار نہیں ہے، ان کی محبت میں دل نہیں دھڑکتا، تو پھر یقین کیجیے اردو زبان سے تعلق رکھنے والا انسان تو کبھی اس جملے کو فراموش نہیں کرے گا کہ امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کا یہ فرمان ذیشان ہے، بلکہ خود مولا کائنات کا یہ فرمان ذیشان ہے اپنے بارے میں کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، کہ جو با کے نیچے کا نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ امیر المومنین کی ذات با کا نقطہ ہے، اور ملاؤں کو اور عام لوگوں کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہے، اپنی عبادتوں پر ناز ہے۔ بھائی عبادتوں پر ناز کرنے والوں، کبھی زندگی میں لفظ عبادت پہ غور کر لو، اگر عبادت سے با کا نقطہ نکل جائے تو عبادت عبادت نہیں، عادت ہوتی ہے۔ ان کے بغیر کہیں کی بات ہے، ان کی محبت نہیں ہے۔ عبادت کرنے چلے ہیں، عبادت کرنے سے پہلے دیکھ تو لو عبادت کتنے حروف کا مجموعہ ہے۔ عبادت میں کتنے حروف ہیں؟ 5، یعنی 5 کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر ان کی محبت ہی نہیں ہے، ان کی ولا نہیں ہے، ان سے پیار نہیں ہے، تو پھر عبادت کسی کام کی۔ ان کی محبت کے بغیر جو کہ دین کی اساس ہے، ان کی محبت جو پیغمبر خدا کی ساری تبلیغ کا معاوضہ، یعنی اگر ان سے مودت نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ غصب ہی کر رہے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر پر تو اللہ نے آیت بھیجی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب میں اجر رسالت کا کوئی معاوضہ طلب ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ اگر ان کی مودت نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، تو پھر یقین مانیے یہ آپ کا حج نہیں ہے، یہ چکروں میں چکر آپ دے رہے ہیں۔ دل کی دنیا میں بھی کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے۔ پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔
شاعری کا ذوق آ رہا ہے نا، یہ شاہ صاحب سے شعائیں نکل رہی ہیں. اب شاہ صاحب قریب بیٹھیں گے اور شاعری نہ ہو تو کچھ نہ کچھ شاعری کا اثرات آئے گا. بغض علی اور طواف پر طواف. واہ، بغض علی اور طواف پر طواف. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ اس چکر میں ہیں. بالکل. اور یہ کعبے پر بات آ گئی تو ایک شہزادی کا جملہ تبرکاً اور پھر اس کے بعد چند جملے مسائل کے، اور آج کی گفتگو اسی منزل پر روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اگلے کلمات پر اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ روشنی ڈالیں گے. کعبے پر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ امیر المومنین کی ولایت اور ان کے حق تسلیم کرنے کو کہتی ہیں. اگر مولا ہم پر پہلے آ جاتے تو حاکم کے بجائے ہم مولا کی بیعت کر لیتے. تو اس پر بیوی نے مولائے کائنات کو جو مثال کے طور پر پیش کیا ہے وہ کعبے کی مثال سے پیش کیا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو بی بی نے کہا کہ علی علیہ السلام کی امت میں مثال کعبے کی مثال ہے. علی امت میں کعبے کی مثال ہے، اور کعبے کی جو مثال ہو تو لوگ کعبے کی طرف چل کے آتے، کعبہ کسی پر نہیں جاتا. اور پیغمبر نے یہ حدیث بیان کر کے تاریخ کے اس مغالطے کو بھی حل کر دیا کہ جو لوگوں نے کہا کہ علی پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو علی کی مثال تو کعبے کی مثال ہے. اب مجھے بتائیے کعبے کے پیچھے کھڑے ہونے سے نماز ہوتی ہے یا کعبے کے؟ محافظہ ولایت ہے شہزادی کونین کی. شہزادی سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین کی ولایت کے لیے ولایت امیر المومنین کی پہلی شہیدہ